الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی عظیم مہمان، کوئی بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے تو انسان اپنے گھر و محلے کی صفائی کرتا ہے، جھاڑ پوچھ کرتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑا مہمان آنے والا ہے اور عظیم مہمان آنے والا ہے، اس کی تیاریاں کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی ہمیں جو شعبان کا مہینہ عطا فرمایا اور اس میں ایک رات جو شب بارات عطا فرمایا ہے، وہ بھی عظیم مہینہ آنے سے پہلے اللہ ہمیں صاف ستھرا کرنا چاہتا ہے. وہ عظیم مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. وہ عظیم اور باعظمت مہمان کے آنے سے پہلے اللہ نے کہا، اے میرے بندے، جب تمہارا اپنا ضابطہ اور طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی عظیم مہمان آتا ہے تو تم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہو، تو عظیم مہمان تمہارے سامنے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو ہم تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں گندگیوں سے نکالنا چاہتے ہیں. اس لیے تمہیں ہم شعبان میں ایک ایسی رات دیتے ہیں جس کا نام ہم اور آپ شب بارات کے نام سے جانتے ہیں. یہ شب بارات وہ رات ہے جس رات کو اللہ نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا تاکہ بندہ اللہ کے سامنے معافی تلافی کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے. حالانکہ اب ہمارے سامنے شعبان کا مہینہ کب آتا ہے، رمضان کے مہینے کب آتے ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. آج سے چند سال پیچھے چلے جاؤ تو شعبان کا چاند دکھنے کے بعد مسجدوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اب تو شب بارات کا چاند نظر آ گیا، اب تو روزانہ والے نمازی پیچھے نظر آئیں گے اور نئے نمازی آگے نظر آئیں گے، یہ پہلے سے مسجد میں ہوں گے. لیکن شعبان کے آج 10-12 تاریخ ہو گئے، مسجد کے جو نمازی پہلے تھے وہی اب ہیں. شعبان کے مہینے میں کوئی چینجنگ اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی بدلاؤ ہی نہیں ہوا. پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے سامنے شعبان کا مہینہ آ گیا، ہمارے سامنے باعظمت مہینہ آ گیا، ہمارے سامنے بہترین مہینہ آ گیا. جبکہ آپ اس مہینے کے نام پہ غور کریں تو پتہ چلے گا اس مہینے کا نام شعبان ہے. شعبان کے اندر 5 حروف آ رہے ہیں. پہلا حرف کیا ہے؟ شین، یعنی شرافت والا مہینہ آ گیا، شریف بننے والا مہینہ آ گیا. اور یہ باعظمت مہینہ یعنی شین سے شروع ہو کر یہ بتا رہا کہ یہ شرافت والا مہینہ آ گیا ہے. اب انسان اپنے آپ کو ساری گندگیوں سے نکال کر شریف بن کر زندگی گزارے اور اپنے آپ کو ایسا بنا لے جس سے پتہ یہ چلے کہ واقعتاً یہ شرافت والا مہینہ آ گیا. شعبان کے اندر اس کے بعد عین آ رہا، جو عین یہ بتا رہا ہے کہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ عظیم مہینہ ہے. وہ عظمت والا مہینہ آ گیا. جب عظمت والا مہینہ آ گیا تو ہمیں اس عظمت والے مہینے کی قدر کرنی چاہیے. اس کے بعد آ رہا ہے با. با کے معنی ہے بری، یعنی برات والا مہینہ. یہ برات والا مہینہ ہے.
اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے جہنم سے بری ہو جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ اس مہینے کے اندر برات اللہ اپنے ان بندوں سے برات ظاہر کر رہا کہ میرا ان بندوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ کون بندے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے حکموں سے الگ ہو کر زندگی گزارتے ہیں؟ فرمایا میرے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ 15ویں شب جس میں اللہ بخشش کا اعلان کرتا ہے، ایسی رات میں بھی وہ لوگ محروم القسمت اور بدقسمت ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور جن کی فریادیں سنی نہیں جاتی، جن کی بخشش نہیں کی جاتی ہے. ان میں سے سب سے پہلا انسان وہ ہے جو قطع تعلق کرنے والا ہے، رشتے کو کاٹنے والا ہے، تعلقات کو خراب کرنے والا ہے، رشتے توڑنے والا ہے. فرمایا اس انسان سے اللہ سے بری، یعنی اللہ ایسے بندوں سے بری ہے، اس کی بخشش نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے رشتے توڑ دیے، اس نے تعلقات ختم کر دیے، اس نے اپنے سارے معاملات بگاڑ لیے، بول چال بند کر لیا، مرنے جینے کی قسمیں کھا لیا اور یہ بات کا اعلان کر دیا کہ اب ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. دل کے اندر بغض کے بیج نہیں بلکہ بغض اور عداوتوں کے پیڑ اور درخت کھڑا کر لیا کہ اپنے دل کے اندر ایک مومن کی نفرت بیٹھا لیا، ایک خاندان کا بغض اور عداوت بیٹھا لیا. تو اللہ نے کہا میں ایسے بندے سے بری ہوں، یعنی مجھ سے ایسے بندے کا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں ایسے بندوں کی توبہ قبول نہیں کروں گا، میں ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. جیسے ہم سے جھگڑا ہو جاتا کسی سے، ہم کہتے ہیں نا ہم اس سے بری ہیں، اس سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے، ایسے ہی رب نے کہہ دیا شعبان میں بال آ کر کے کہ ہم بری ہیں ایسے بندوں سے جو قطع تعلق کر رکھا ہے، جو دل کے اندر دوسرے مومن کے لیے نفرت بیٹھا رکھا ہے، جو دل کے اندر بغض اور عداوت رکھ رکھا ہے، ایسے بندے سے ہم بری ہیں، ہمارا اس سے کوئی مطلب نہیں. اور با کے فوراً بعد الف لایا شعبان میں. الف کے مطلب الفت، یعنی الفت و ہمدردی. جو انسان الفت کے ساتھ اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے غیروں کو بھی اپنا بنا لے، دشمنوں کو بھی گلے لگا لے اور کہہ دے جو دشمنیاں تھی، جو نفرتیں تھی، جو عداوتیں تھی، ہم نے سب بھلا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ شب برات آ گیا ہے، بخشش کی رات آ گئی ہے، معافی کی رات آ گئی ہے. میرا رب ہمیں گندگیوں سے پاک کرنا چاہتا ہے. اس لیے اے بھائی جا سارے جھگڑے ختم، سارے نفرتیں ختم، سارے حسد ختم، سارے بغض ختم. اس لیے کہ یہ تو الفت والا مہینہ ہے، پیار والا مہینہ ہے. جب ہم الفت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو پھر آخر لفظ رب نے لایا نون. شعبان کا آخر لفظ نون، یعنی جب الفت و محبت کے ساتھ تم زندگی گزارو گے تو نجات پا جاؤ گے، اللہ تم کو نجات دے دے گا. اس لیے شعبان کے ایک ایک حرف پہ غور کرو تو یہ ہمیں سبق دے رہا اور بتا رہا کہ شرافت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، برات والا مہینہ، الفت والا مہینہ، اگر ان کے احترام کر لیے تو پھر نجات والا یہ مہینہ آ گیا کہ تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کر کے تمہیں نجات دے دے گا اللہ، اور پھر تمہیں جنت کے لیے اور تمہیں وہ آنے والے مہمان کے لیے تیار کر دے گا جو مبارک مہینہ آنے والا ہے. ذرا سوچو وہ اللہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جس کی قبض و قدرت میں سب کچھ ہے، وہ اللہ آسمان دنیا پہ آ کر یہ اعلان کر رہا کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کروں. جیسے کسی جگہ پہ سرکار کی طرف سے کیمپ لگ جائے اور کہا جائے جو کوئی ڈاکومنٹس نہیں رہے گا بس آپ وہاں آ کر ایک فوٹو کھنچوا لو، آپ کا کام بن جائے گا کہ آپ ہندوستانی ہو. تو صبح سے لے کر شام تک لائن میں کھڑے رہ جائیں گے کہ نہیں ہمارا ہندوستانی ہونے کا یہ پروف ہے کہ
ہماری ہیئرنگ ہو رہی ہے، ایک فوٹو کھنچوا لیں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک رات رب نے دے دیا اور کہا اے میرے بندے آجا، میں اعلان کر رہا ہوں، میں نے کیمپ نہیں لگایا، خود تنہا آ کر اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، اے میرے بندے کون ہے معافی مانگنے والا آئے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اور پھر فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میرا رب اتنا بخشش کرتا ہے جیسے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر۔ جیسے اس زمانے میں خاص ہے کہ آپ جانوروں کے کام کرتے ہیں، آپ کی ایک پہچان ہے، ایسے ہی اس زمانے میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب جس کا یہ پہچان تھا کہ وہ بکریاں پالا کرتے تھے۔ ان کے یہاں بکریاں اتنی ہوتی کہ فرمایا کہ جب وہ اپنے بکریوں کو ریوڑ سے نکالا کرتے تھے تو دونوں پہاڑ کی وادی بکریوں سے بھر جایا کرتی تھی، اتنی بکری ہوتی تھی کہ دونوں پہاڑ کے جو وادی ہوتے تھے وہ پورا وادی بس بکریاں ہی بکریاں نظر آتی تھی، اتنی ساری بکریاں ہوتی تھی۔ تب اندازہ کرو کہ ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں اور پھر اتنی ساری بکریاں، تو گویا کہ امت کے لیے معافی کا ایک عام اعلان رب کرتا ہے اور کہتا ہے بس میرے طرف تم آ جاؤ اور آ کر معافی مانگ لو، گریہ وزاری کر لو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ اعلان کرتا کون ہے معافی مانگنے والا جس کو معاف کروں، کون ہے رزق کی وسعت مانگنے والا جس کے رزق کو رزق میں وسعت عطا فرماؤں، کون ہے عزت کی زندگی مانگنے والا۔ گویا کہ ایک رب اس بات کا اعلان کرتا ہے، صبح غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ جو مانگنے والا ہے ہم سے مانگو۔ یوں تو ہم ہر دن دیتے ہیں، ہر روز دیتے ہیں، ہر گھڑی دیتے ہیں، ہر لمحہ دیتے ہیں، جب مانگو تب دیتے ہیں، لیکن آج تو ہم نے رحمت کے دہانے کھول دیے، آج تو ہم نے بخشش کے دروازے کھول دیے، آج ہم نے یہ فیصلہ اور اعلان کر دیا کہ آج میرا بندہ جو قطع تعلق کو ختم کر کے الفت والے مہینے میں آ کر کے الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ سارے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ کر آ کر میرے سامنے معافی مانگے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا، جو مانگے گا میں عطا کر دوں گا۔ تو یہ رات جو آنے والی ہے وہ بڑی ہی عظیم الشان اور باعظمت رات آنے والی ہے جو عبادت کی رات ہے۔ لیکن میرے بھائی عبادت بھی عبادت اسی وقت ہے جب عبادت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تب۔ اگر اس سے ہٹ کر کریں گے تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ عبادت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ جیسے ابھی ہمارے شہر، ہمارے علاقے میں اس رات میں کچھ خاص عبادتیں اور کچھ خاص عمل اور کچھ خاص طریقے ایجاد ہو گئے ہیں اور رائج ہو گئے ہیں۔ مثلا رات کے اتنے بجے صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی اور اتنے بجے تہجد کی نماز ہوگی اور اتنے بجے اجتماعی دعا ہوگی، ان تمام کا تعلق شریعت اسلام سے نہیں۔ اب آپ کو کوئی کہے کہ ہم کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، تو بھائی اگر آدمی یہ کہے کہ عشاء کی نماز 17 رکعت اور فوراً فجر کی نماز 4 رکعت کیوں ہے، ہم تو کم سے کم 14 رکعت پڑھیں گے۔ صبح کا سویرا ہو رہا ہے، سوتے وقت ہم نے 17 پڑھ کر سویا اور صبح سویرا کر رہے ہیں تو امام صاحب 2 ہی پڑھا رہے ہیں۔ ارے بھائی سویرا ہو رہا، صبح کام کرنے کا امنگ ہوتا ہے، دن کا سویرا ہو رہا ہے، اس وقت کم نمازیں ہم کیوں پڑھیں گے؟ ہم 2 سنت نہیں پڑھیں گے، ہم تو 6 سنت پڑھیں گے، ہم تو 2 رکعت فرض نہیں پڑھیں گے، ہم تو 6 رکعت فرض پڑھیں گے۔ تو بتاؤ وہ انسان نماز کو اس کی قبول ہوگی کہ کوئی غلط کام تھوڑی کیا؟ صبح کا سویرے کا استقبال ہم نے نماز سے کیا، 2 کے بجائے 6 پڑھا۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی فجر کی نماز 2 کے بجائے زیادہ نہیں پڑھا ہے۔ پھر تم کون ہوتے ہو نماز میں اضافہ کرنے والے، اور تم کون ہوتے ہو نماز کو زیادہ پڑھنے والے؟ صدیق اکبر نے کبھی نہیں پڑھا، عمر فاروق نے کبھی نہیں پڑھا، حضرت علی مرتضی نے کبھی نہیں پڑھا، حضرت عثمان غنی نے کبھی نہیں پڑھا، نواز
رسول حضرت حسن حسین نے کبھی نہیں پڑھا، تو پھر شریعت کے جو مزاج اور معیار ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں تو 2 ہی پڑھنی پڑے گی، تو ٹھیک اسی طریقے سے 15ویں شب کی جو عمل ہے وہ تنہائی کی عمل ہے، وہ تنہائی میں ہی کرنی پڑے گی۔ پیارے آقا نے کبھی، ابو بکر نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، حسنین حضرت حسن حسین نے کبھی اپنی پوری زندگی میں شب بارات میں نہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کی، نہ تہجد کی جماعت کی، نہ اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کیا، نہ مجلسیں رچائی، نہ کوئی اور معمولات بنائے۔ تو پھر شریعت نے ہمیں اجازت اس بات کا نہیں دیا کہ تم اپنی مرضی کے اعتبار سے جو چاہو کرو۔ اس سال سے تو ایک اور نیا کام شروع ہوا ہمارے شہر میں، کیا شب معراج کی نماز ہو رہی ہے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ کیا پچھلے سال یا اسی سال اللہ کے رسول معراج میں گئے تھے؟ تو نیا نیا نکالتے ہیں، کچھ نیا لایا جائے، پرانا ہو گیا۔ جیسے گھروں کے اندر چینجنگ کرتے ہیں، مارکیٹ میں چینجنگ کرتے ہیں، شریعت میں بھی چینجنگ کرتے ہیں، کچھ نیا لایا جائے، کرتے کرتے پرانا ہو گیا۔ اب شب معراج کی جماعتیں ہو رہی تھی اور پھر چند سال بعد کہیں گے ہم کرتے آئے ہیں، تو کرتے آئے کا مطلب کیا؟ آپ نے تو ابھی شروع کیا، اس لیے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ہم یہ ثواب کی نیت سے جا کر بھیڑ اکٹھے کر دیتے ہیں، نہیں، جو چیز شریعت میں نہیں ہے ان کاموں کے کرنے والے گنہگار ہیں۔ شریعت جس چیز کی اجازت دیتی ہے، شریعت نے کہا وہ رات عبادت کی رات ہے، وہ رات بخشش کی رات ہے، لیکن پیارے آقا نے تنہا نماز پڑھا ہے۔ آپ جا کر مسجد نبوی میں یا آپ نے مکہ المکرمہ میں کہیں جماعت نہیں کیا، یا کسی مسجد میں جماعت کرنے کا یا کروانے کا اہتمام نہیں کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین اور تبع تابعین نے کیا، تو پھر ہمیں کس نے اختیار دے دیا کہ ہم اپنی مرضی کے اعتبار سے شریعت میں جو چاہیں وہ کریں؟ شریعت نام ہے اللہ کے حکموں کو ماننے کا، شریعت نام ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر کام کرنے کا، نہ کہ یہ کہ شریعت کے نام پہ ہم جو چاہیں کر لیں اور پھر کہیں ہم کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں، نماز ہی نہ پڑھے ہیں تو نماز ہی پڑھے ہیں، تو جمعہ کی نماز تو اتنے دنوں سے 2 رکعت پڑھ رہے ہو، شعبان کا مہینہ آ گیا 4 رکعت پڑھنا شروع کر دو۔ یہ بھی تو نماز ہی پڑھنا ہے، کوئی دوسری چیز تو پڑھنے رہے، لیکن جانتے ہیں کہ اگر ہم فرائض میں ادھر ادھر جہاں کریں گے تو عوام اس بات کو نہیں مانے گی، تو جہاں ملاوٹ کی جگہ ملتا ہے فوراً ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اس دھوکے میں نہ پڑنا کہ ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں۔ اچھا کام اچھا اسی وقت ہے جس وقت جو اس کا مقام ہے اس کو اسی مقام پہ دیا جائے۔ اب ایک آدمی کہے گا بھئی چپل بہت دنوں سے پاؤں میں پہن رہے ہیں، ہم کیوں نہیں اس کو ٹوپی کے اندر رکھیں؟ اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو چپل پہن کے نہ معلوم کہاں کہاں چلتے تھے، اس لیے ہم اس کو ٹوپی کے اندر رکھ رہے ہیں تاکہ ٹوپی بھی اٹھی ہوئی رہے گی، اور اچھا کر رہے ہیں ہم اس کو، کوئی ایسا تو نہیں کہ نالی میں پھینک دیے تو اس کو آدمی کیا کہے گا، پاگل ہو گیا ہے۔ وہ پاؤں میں پہننے کی چیزیں تم نے سر پہ رکھا، اس کی بے عزتی، اس کا مقام گرایا، تم نے جو مقام تھا اسی مقام پہ رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی شریعت نے جس چیز کا جو مقام دیا ہے اسی مقام پہ رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اب اس میں کیا ہوا، بعض لوگ کیا تو اتنے اس میں غلو کرنے لگے کہ آپ جماعت کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور بعض بیچارے ایسے ہوئے جنہوں نے یہ کہہ دیا شب بارات کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس میں عمل ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ تو سونے کی رات ہے۔ نہیں، 15 روایتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہقی، ترمذی اور نسائی کے اندر موجود ہے، جس میں پیارے آقا نے اس 15ویں رات کی فضیلت بیان فرمایا ہے اور اس 15ویں رات کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ تو یہ دونوں لوگ، جو لوگ کان کھول کر سن لے اگر مجمع میں ہیں، تو جو لوگ اس رات کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اپنے خواہشات پہ عمل کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اس رات کی عظمت کو بڑھانے کے لیے جماعتوں کا اہتمام کرتے ہیں وہ بھی شریعت کا کھلواڑ کرنے والے ہیں۔ شریعت پہ عمل وہ کرنے والا ہے جو اس رات کو عبادت بھی کرتا ہے لیکن تنہائی میں، اکیلے میں، اپنے گھر کے اندر اللہ کے سامنے گریہ وزاری کر رہا ہے۔ جس طریقے سے ہم اللہ کو ناراض اکیلے میں کرتے ہیں، کبھی کبھی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے، اے میرے بندے تم اکیلے میں مجھ سے آ کر بات کرو اور اپنے معاملات ہمارے
پیش کرو اور پھر معافی تلافی کر کے اپنی زندگی کو پاک و صاف کر لو۔ تو یہ تنہائی کی رات اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ یہ 15ویں شب تنہائی میں آ کر اللہ سے مانگو، تنہائی میں آ کر گریہ وزاری کرو، تنہائی میں آ کر نمازوں کا اہتمام کرو۔ اور یہ جو باتیں مشہور ہیں 12 رکعت پڑھ لیں گے 10 سال کی نماز معاف ہو جائے گی اور 20 سال کی نماز معاف ہو جائے گی، یہ ساری باتیں جو ہے لغو اور بیکار کی باتیں ہیں جو آپ کے ہماری زندگی کی نمازیں معاف باقی ہے، قضا ہے، ہم نے نہیں پڑھا ہے، اس کا قضا لازم ہے۔ نہ نماز نفل پڑھنے سے نماز فرائض کے ساقط ہوتا ہے، نہ جو ہے اس کی معافی ہوتی ہے۔ ہاں وہ رات ملی ہے آپ کو، باعظمت رات ہے، راتوں میں جاگنا ہے۔ میں اپنی ذاتی رائے دیا کرتا ہوں اس معاملات میں کہ جب راتوں میں جاگنا ہے تو بہت زیادہ نفلیں مت پڑھ کر کے تم اپنے قضا نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ کم سے کم ہفتہ 10 دن کی تو قضا نماز ادا ہو جائے گی رات بھر میں، وہ قضا نماز پڑھنے کی کوشش کرو، ترتیب بنا کر کے کہ فنا تاریخ اور فنا مہینہ اور فنا دن کا ہم اتنی رکعتیں نماز قضا پڑھ رہے ہیں تو اس دن کا قضا کی ادائیگی ہو جائے گی۔ باقی اگر آپ یہ چاہیں یا کوئی بتانے والا بتائے یا کوئی کہنے والا کہے کہ اتنی رکعت نفل پڑھ لو اور اس طریقے سے پڑھ لو کہ پہلی رکعت میں 12 رکعت قل هو اللہ پڑھو اور پھر ایک ایک کرتے کرتے کم کرتے چلے جاؤ، تمہاری ساری نمازیں معاف ہو جائے گی، قضاء عمری ہو گیا وہ، یا 2 رکعت قضاء عمری کی نیت سے پڑھ لو پوری زندگی کی نماز معاف ہو جائے گی، یہ سارا کا سارا بات بکواس ہے، بکواس، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ڈھونگ ہے اور دھوکہ بازی ہے اور لوگوں کو فریب دینا ہے۔ چونکہ امت آرام اور آسانی چاہتی ہے تو ہمیں اتنا آسان بنا دیا گیا کہ ہمیں شریعت کے ساتھ بھی کھلواڑ کرنے کا موقع مل گیا۔ اس لیے عظیم رات جو آنے والی ہے، اس رات میں عبادت کرو لیکن تنہائی میں، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرو لیکن تنہائی میں، یہ اللہ کے سامنے معافی تلافی کرو۔ میں اپنی ذاتی رائے دیا کرتا ہوں، اپنے کمرے میں اپنے بچوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بہنوں کو لے لو اور لے کر اللہ کے سامنے مانگو، اے اللہ یہ میرے کنبہ کے لوگ ہیں، اے اللہ یہ میرے گھر کے لوگ ہیں، اے اللہ ان کے سامنے ہم ان کے ساری ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، اے اللہ تیرے سامنے معافی مانگ رہے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ بھی ایسا نہیں کہ ضروری ہے، بلکہ ضروری تو اس اعتبار سے اپنا تنہا عمل ہے، نہ کہ مجمع لگانا اور پھر باضابطہ طور پہ اس کے اعلان ہو اور اس کے لیے ترتیب بنے، اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ دن کے اندر روزہ رکھنا، وہ روزہ بھی نفل روزہ ہے، کوئی رکھنا چاہے رکھے، اچھی بات ہے۔ یوں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں آتا ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ اتنی کثرت سے کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہ رکھے تو اس پہ کوئی لام تان نہیں ہے، اور اگر کوئی رکھ لے تو اس پہ بھی لام تان نہیں ہے۔ بعض لوگ اس پہ بھی لام تان کرتے ہیں، یہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ نہیں، پیارے آقا نے فرمایا ہے قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ تو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور جو ہے اس کے آپس میں اس کے جو ہے ایک ماحول بننی چاہیے، لیکن ضروری سمجھ کر کہ نہ رکھے تو لام تان ہو، یا جو رکھ لے اس کو سمجھے خواہ مخواہ رکھا ہے، نہیں۔ جو چیز شریعت میں جتنی ہے اتنا ہی اس کو کرنا چاہیے۔ قبرستان جانا بھی میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار شب بارات میں قبرستان گئے، تو ہم کبھی جائیں کبھی نہ جائیں۔ میں تو اکثر جنازے میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو یہ قبرستان آنا یہ کوئی پارک نہیں ہے کہ ہم آئیں اور یہاں گھوم پھر کر چلے گئے، یا یہاں آئیں اور اس کی باتیں کر کے چلے گئے۔ قبرستان جانے کے لیے اس لیے کہا گیا ہے تاکہ اپنی موت کو یاد کریں۔ تم یہ سوچو قبرستان میں جا کر، اور یہ باتیں جو میں نے محسوس کیا، یہ باتیں جو تنہا میں جا کر محسوس ہوتا ہے پوری بھیڑ کے ساتھ جا کر وہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ قبرستان میں تنہائی کے وقت میں جاؤ اور جا کر تھوڑی دیر کھڑے ہو کر سوچو کہ یہاں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں یہ تو بہت بڑے بڑے چودھری پڑے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے طاقتور پڑے ہوئے ہیں، بہت مالدار پڑے ہوئے ہیں، بہت پیسے والے پڑے ہوئے ہیں،
بہت روب والے پڑے ہوئے ہیں، جن کا سکہ چلتا تھا وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور آج تو یہ کچھ بولنے کے لائق بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ ہم سے کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا بڑا عجیب و غریب بات، کہا پہلے مجھے قبرستان جانے میں ڈر لگتا تھا، لیکن اب نہیں جانے، اب ڈر نہیں لگتا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ پہلے آپ کو قبرستان جانے میں ڈر لگتا تھا اب نہیں لگتا ہے؟ بولے اب ڈر اس معنی کر نہیں لگتا ہے کہ یہاں میری امی ابو بھی لیٹے ہوئے ہیں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میری امی ابو یہاں لیٹ کر ہیں تو ایک دن تو ہمیں بھی یہیں آ کر لیٹنا ہے، تو اس لیے میں آ کر یہاں سوچتا ہوں۔ ڈر نہ لگنے کا مطلب ہے کہ اندر سے ایک ڈراؤنا سمجھتا ہو، وہ باقی اندر جانے کا ڈر وہ ہے، وہ تو اندر میں رہتا ہی ہے کہ ہم نے یہاں کے لیے کیا تیاری کی، ہم نے یہاں کے لیے کیا انتظام کیا، ہم جو یہاں آئے ہیں ہماری کیا تیاریاں ہیں۔ جس طریقے سے یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کا سکہ چلتا تھا علاقے میں، آج کچھ نہیں بول پا رہے ہیں، کچھ حرکت نہیں کر پا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے وجود ختم ہو گیا۔ جہاں وہ تھے اس قبر میں کسی اور کو دفنا دیا گیا ہے۔ ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، ہماری مٹیاں بھی ہماری ہڈیوں کو بھی مٹیاں کھا جائے گی، ہمارے چہروں کو بھی کیڑے کھا جائیں گے۔ ہم نے یہاں کے لیے کیا تیاریاں کیا ہے؟ یہ قبرستان اس لیے جانا ہے نہ کہ قبرستان کی سجاوٹ دیکھنے۔ ہمارے نوجوانوں معاف کرنا، وہ رات ہم قبرستان کے جو ہے سجاوٹ دیکھنے کے لیے ادھر ادھر جایا کرتے ہیں اور پھر آ کر موازنہ کرتے ہیں، فلاں قبرستان اتنا اچھا سجایا گیا تھا۔ قبرستان کے اوپر سجانے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل تو سجاوٹ ہمارے اعمال ہے۔ اس لیے شعبان کا مہینہ میں نے شروع میں کہا کہ آج سے چند سال پیچھے چلے جاؤ، شعبان کا چاند نظر آنے کے بعد محلے گلی میں اندازہ ہو جاتا تھا کہ شب بارات آ گیا۔ وہ آدمی جو مسجد نہیں آنے والا ہوتا تھا وہ بھی شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد نماز میں آنا شروع کر دیتا تھا، مسجد آباد ہونے لگتی تھی، سروں پہ بچے کے سروں پہ ٹوپیاں آ جایا کرتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ اب رمضان آنے والا ہے۔ لیکن ہم کتنے بے حس ہو گئے کہ ہمارے اوپر حالات پہ حالات آتے جا رہے ہیں، مسجدوں پہ بلڈوزر چلتے جا رہے ہیں، مدرسے منہدم کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے ہر طرح کی پریشانیوں سے انہیں دوچار کیا جا رہا ہے، لیکن ہم جو اعمال پہلے سدھارتے تھے ہم نے ان کو بھی بگاڑنا شروع کر دیا، ہم وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیے۔ کم سے کم 2 مہینے تو رشتے جڑ جاتے تھے، ہم نے ان کو بھی ختم کر دیا۔ معاف کیجیے گا میری بات کڑوی لگے تو، اب تو ہم نے شب بارات کو بھی غیروں جیسے غیروں کے ہاں ایک تہوار کا دن ہوتا ہے، ہم نے شب بارات کو بھی ایسے ہی بنا لیا۔ رات جاگیں گے، دوسری روز روزہ رکھیں گے، اس کے بعد عشاء سے ایسا غائب ہوں گے کہ چاند جب تک رمضان کا نظر نہ جائے مسجد نہیں جاتے۔ یاد رکھو شعبان کا مہینہ اس لیے نہیں ہے، شب بارات رب اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ تم ایک رات آ کر مانگ لو اور ایک جو ہے منڈپ جیسا لگا دو، میلے جیسے بھیڑ لگا لو اور پھر غائب ہو جاؤ، نہیں، اس لیے ہے کہ اس دن سے اپنا رب سے رشتہ اگر مضبوط کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس رب کے سامنے آنسو بہا لیا، توبہ کر لیا، تو پھر یہ عزم مصمم کر کے اپنے رشتے کو اللہ کے گھر سے مضبوط کرو اور پھر پابندی کرنے لگو۔ اس لیے وہ رات ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ رات صرف میلہ لگا لیا جائے اور پھر دوسرے دن سے غائب ہو جایا جائے، نہیں میرے بھائی، اس لیے اپنی زندگیوں کو بدلنے کے فیصلے کی رات ہے۔ وہ رات تو رب فیصلہ کر دیتا کون زندہ رہے گا اس سال اور کون مرے گا۔ ہم بازاروں میں سامان خریدتے ہیں، شادی کی تیاریاں کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم میرا وارن جاری ہو گیا ہے اور ملک الموت میرا لسٹ لے کر گھوم رہے ہیں اور ہمارا اگلے شب بارات سے پہلے روح قبض کر لیے جائے۔ کتنے لوگ تھے جو گزشتہ سال شب بارات میں راتوں میں موجود تھے، رمضان کا مبارک مہینہ ملا تھا، لیکن ان سال وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، وہ من و من مٹی کے اندر چلے گئے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، وہ یہ عظمت والی رات نہیں انہیں ملی، وہ باعظمت مہینہ انہیں نصیب نہیں ہو رہا ہے، انہیں ایک آیت بھی پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، وہ قبروں میں چلے گئے ہیں۔ ہم آئندہ سال رہیں یا نہ رہیں، اس لیے اس شب بارات کو اپنے زندگی کے آخری شب بارات سمجھ کر گزارو، اس آنے والے رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزارو۔ جب ہم آخری رمضان سمجھ کر گزاریں گے تو پھر اعمال کرنے میں دل لگے گا اور سوچیں گے نہ معلوم آئندہ ملے یا نہ ملے۔
اس لیے ہمیں تو اپنے اعمال کرنی چاہیے، اور پھر یہ جو ہمیں ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے تو اس دنیا کے لیے ہمیں تیاری کرنے کے لیے جو اپنے جسمانی اعمال ہے، نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، درود پاک ہے، اور پھر اللہ کا نام لینا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں تو اسی طریقے سے اپنے مالی قربانیاں بھی اللہ کے نام پہ دینی چاہیے۔ جس طریقے سے شعبان کا مہینہ آتے ہی ہمیں فکر ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر پچاڑے کروائیں، پتائی کروائیں اور جو اس کی صفائی کریں، کیوں؟ اس لیے کہ بڑا عظمت والی رات آ رہی ہے اور بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ جب ہم اپنے گھروں کی فکر کرتے ہیں تو اللہ کے گھر کا فکر کرنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسی اعتبار سے جس طریقے سے ہم اپنے گھروں کی فکر کرتے ہیں، ہم اپنے انتظامات کرتے ہیں کہ ہمارے گھر مزین ہو جائے، ہمارے گھر کے اندر بھی کچھ خوشنمائی ہو جائے، ہمارے گھر کے اندر بھی جو کمی بیشی ہے اس کو ٹھیک کر لیا جائے۔ آپ کی انتظامیہ کمیٹی نے بھی اس بات کا مشورہ کیا کہ جب علاقے اور بستی کے گھر سجائے جا رہے ہیں تو کیوں نہ ہو اللہ کا گھر بھی پتائی مانگ رہا، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھی کچھ سنوارو، ہمارے اوپر بھی کچھ خرچ کرو۔ تو اب یہ پتائی اور پچاڑا کرنے کا ان لوگوں نے ارادہ کیا ہے، جس میں پینٹ کی ضرورت ہے ایک 60 لیٹر والے 3 بالٹی کی، اور اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں، کل ملا کر 60-70 ہزار روپے کا خرچ ہے، جو بہت مشکل کام نہیں ہے۔ باہر کے ٹائر سے بھی جو ٹوٹ گئے ہیں ان کو بھی کرنا ہے۔ تو آپ حضرات نماز کے بعد انتظامیہ کمیٹی بیٹھے گی، آپ دل کھول کر اپنے طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے یہ سوچ کر کہ جب ہم نے اپنے گھر کو مزین کیا اور یہ آنے والے مہینے کی تیاری، تو جس طریقے سے ہم اپنے گھروں میں تیاریاں کر رہے ہیں، ایسے ہی اللہ کے گھر میں بھی آنے والے رمضان میں بہت سارے مہمان آتے ہیں، یعنی بہت سارے نمازی آتے ہیں، اور پھر ہمارے دور دراز سے علماء کرام بھی آتے ہیں۔ تو ہماری مسجدیں مزین ہو، ہماری مسجدوں میں جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ تو آپ حضرات دل کھول کر تعاون کریں گے، جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں لانے کا، یا پھر ان لوگوں کو جو طریقہ اور ترتیب ہے اس اعتبار سے انتظامات کر دیں، تاکہ یہ پتائی اور پچاڑے کے جو کام ان لوگوں نے ارادہ کیا ہے یہ آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو کمیٹی نگراں ہوا کرتی ہے جو اپنی نگرانی کے اعتبار سے کام کروائے، اصل کام تو آپ کا ہے۔ اس لیے آپ حضرات بھرپور تعاون کریں گے تاکہ یہ آسانی کے ساتھ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی